اصل نماز دے انہاں چیزاں دا ذکر تھی نہ پیائی جہاں نماز کو تروڑ دینے. کل دسے آئی نماز دے اندر کوئی باہروں آن کے بری خبر دیں دے تو نماز دے اندر بندہ اگر آکے چاہ کیا بلا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نماز کیا تھی سی تروڑ ویسی. اگر کوئی باہروں اچھی خبر دیں دے ایک بندہ نماز پڑھتا کرے نماز چاہ دے الحمدللہ تو نماز کیا ہو سی تروڑ ویسی. ایویں نماز دے اندر کھاونا بھی بننا ہے تو پیمنا ہی بننا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا تھے نا بعض لوگ شہر کے اندر بھی ایسا کرے نا دیہات اج کل تھی ویندے لاچی نا منہ چ رکھی ہوندی لاچی. اچھا بولو نماز پڑھی نا لاچی منہ چ رکھ کھڑا. ٹھیک ہے، یہ چھولا نہیں ہوتا جی کو چنا چھولا چھولے دے برابر اگر کوئی چیز منہ چ رہ وجے نا یا بندہ کھاوے چاہ جان بوجھ کے نماز گئی کچھ چیز کھادی اسے ڈنڈا پھنس گئی ہے. ٹھیک ہے، تا اگر چنے دے برابر ہوئے چھولے دے برابر وہ باہر کٹ سکے اگر کام میں تو آواز نہیں کر چھوڑے. ٹھیک ہے، تو باقی جان بوجھ کے ایسا کرنا منہ چ ایسی شے رکھ دے بنا بھی چلو بھائی نماز دے دوران ہیوٹ کی ٹافی یہ چوسن والی چیزیں تھیں جناب سائڈ پہ رکھ کے وہ نماز پڑھ چھوڑی گئی ودی تو منہ جے. ٹھیک ہے، میں لاچی منہ چ ودی تھی. ٹھیک ہے بھائی نماز ترٹ ویسی نماز فاسد تھی ویسی نماز کیا نہ تھی سی. نماز کے اندر نہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، بالکل قطعاً ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کھاونا پیونا نماز تو باہر جائز ہے، نماز دے اندر کھاونا پیونا حرام ہے، نہیں کھا سکتے. اللہ نال گفتگو کرنی ہے، اللہ نال ہم کلام تھیونے، اللہ نال راز و نیاز دے گالی کرنے، اللہ نال سرخوشی کرنی ہے. این وجہ کو نماز ساری توجہ اللہ والے پاسے ہوگی. کھاون پیون والے پاسے اگر توجہ تھی گئی توجہ پھیر ویسی اور اردو توجہ پھیر ویسی. ٹھیک ہے نا، کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک ویسے میں گال گال آ گئی ہے. ایک بندہ ایسا ہے وہ کہیں کو ویندے اپنے دل کا دکھڑا سناون کے دل کا درد سناون کے اول کیا تھے یار میں پریشان ہاں تو میں سوچے میں کہ ونجا ڈوگا نہیں یار کو سنوائیاں ماں دے سونیاں ماں اپنا دل دا بوجھ جرنا ہلکا کر گیا وا. ایک عموماً فطرت ہے جینا کوئی جینا زیادہ سجن ہو سی نا وہ بندہ اندر کول ٹر ویسی والوں کو اپنے دل دے گا نہیں دسے سی بھی صحیح سن سی بھی صحیح سنے سی بھی صحیح. انشاءاللہ ہر کہیں دی کوئی جا سناون بھی ہوئے سمجھ نہیں ہر کہیں دی کوئی سناون بھی جا ہونی چاہیے جتھا ون کے اپنا بوجھ بندہ ہلکا کر لے. ٹھیک ہے نا، تو سنواون تے سنن کہ میں ونجا کچھ سنواواں تے کچھ سناواں اپنا دکھ سناواں تے یار دا دکھ سناواں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز واحد طریقہ ہے دین چ 5 دفعہ انسان دکھا جیئیں جیاں ہوئے نا تے او دل تصور چا کرے ونجا یار اپنے یار اپنے رب کو اپنے محبوب کو جائے میرے کتے اتنا کچھ کیتے ونجا اندے کو کچھ سنوائیاں وا کچھ سونیاں وا.
ہوں وہ تو ڈکھا ہے کہنا لیکن میری وجہ کو تکلیف ضرور تھی نہ ویسا تا ہی تکلیف تھی سی اور ون کے اپنا ڈکھڑا نہ سنے سا تا ہی کو تکلیف تھی سی جانتا تو ہے جانتا ہے آگے سمجھ لیکن نماز آ کے پڑھنا اندے اندر بئی چس اتھاں وال جی توجہ نال گال وہ بھی سن دے تے جیرا اساں کو توجہ نال سنے ہے اندی تول مثال کائنات وچ ملدی دنیا چ اندی مثال نہیں ملتی کہیں عبادت کوئی بئی عبادت یہ جی ہی کہنا جن دے اندر اپنے رب نال اپنا حال سناون تے اوندا سنن جیری کیفیت نماز دے اندر موجود ہے نا ہی تو بس سے بس سمجھ آ گئی روزہ اگرچہ عبادت ہے روزے کھاونا مننا ہے پیونا مننا ہے چیزاں مننا لیکن گفتگو تو کر سکتے ہیں نا دنیا میں بہر آ ون تو سکتے ہیں نا بے پاسے توجہ تو کر سکتے ہیں نا اگرچہ روزہ عبادت ہے لیکن نماز واحد عبادت ہی اندر تک کھا نہیں سے سکتے کہ توجہ وہ پاسے چلی ویسی پی نہیں سے سکتے کہ توجہ وہ پاسے چلی ویسی گال نہیں کر سکتے دنیاوی کہ توجہ وہ پاسے چلی ویسی این وجہ کو نماز دے اندر کھانا ہی مننا ہے پیونا ہی مننا ہے اگر کوئی ایک گھٹ بھی پانی دا جان بوجھ کے پی گندے انہیں نماز میں نہیں رہا سی نماز ترٹ ویسی آج سر 9 دوبارہ نماز شروع کرو اللہ فرمائے آیا میری بارگاہ کھڑے تیری توجہ انہیں کھاون پیون والے پاسے اے او عبادت ہے اللہ فرمائے یہ تھا بس میری توجہ تیرے والے پاسے تیری توجہ میرے والے پاسے جہیں جی منوینے منوا گیا جی جی اچھا جلے ویلا تھی وے جی دیکھو پہلی گال ہے کہ یہ چیز جو تے متحقق ثبوت ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سفر میں دے بیٹھے ہوئے یا تو ہم کہیں آکھیں اگر وہ گال ہی کریں دے کوئی ایسی گال کریں دے سارے کوئی فون آنے کہیں دا فون آ گیا میرا نکا بال ہے ساری دم کرو جا ہزارہ ہاں سارے شگرد ہیں موتا کے دین ہیں کوئی جائز مقاصد کیتے اگر فون کریں دے تو جائز مقاصد کیتے اگلا بندہ سن گھن دے وہ تو ٹھیک ہے اگر واہیات فحشا غلط ایسے بے حیائی ایسے گالی اگر کریں دے تو اگر ثابت بھی تھی گئے متحقق الوقوع ہے تو ایسے شخص کو امام بھی نہیں بنانا چاہیے اور ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے اگر بالفرض وہ نماز پڑھا گندے تو نماز تھی ویسی نماز کے اندر وسنا کہنا مرسی لیکن حت الوسع کوشش کرنی چاہیے ایسے بندے کو بچنا چاہیے بات سمجھ آ گئی نہیں ایک گناہ ہوندے دو طرح دا ایک فسق اعلانیہ ایک فسق خفیہ ایک کے لوک کے گناہ کرنا ہے ایک ہوندے اعلانیہ گناہ کرنا جرا اعلانیہ گناہ ہوندے کو فاسق معلن آدم اور ایک ہوندے خفیہ گناہ کرنا چھپ کے وہ بندے دے اللہ دے درمیان دا معاملہ ہوندے میں کو پتہ نہیں تو آپ کو پتہ نہیں میں کی میں وہ چھپیا ہے ہوندے ایسی حالت ہے اگر ایسے بندے دے پیچھے نماز پڑھ گئی تو نماز تھی ویسی کیونکہ پتہ کہہ نہیں سکتا ان کی حقیقت تھا اگر فاسق کے معلن ہے وہ توبہ کہنی کی تھی اعلانیہ توبہ کہنی سی کی تھی لوگوں نے اگر گناہ اعلانیہ ہے تو ان کی توبہ بھی اعلانیہ ہے یاد رکھیں سو اگر گناہ اعلانیہ ہے اور ان کی توبہ بھی اعلانیہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی اے بندہ وہ کم تو ہٹ گئے
اگر گناہ اعلانیہ انہیں توبہ اعلانیہ جن توبہ اعلانیہ کر گنے والوں امامت کرا سکتے والوں نماز پڑھا سکتے اور پڑھ سکتے. اگر توبہ اعلانیہ نہیں کرے گا گناہ اعلانیہ کریں گے جی میں زنا ہے شراب ہے اور سود ہے. ایک بندہ ہے المعروف ہے وہ سود چلے لے سارے علاقے کو پتہ ہے جان کو پتہ ہے کہ یہ سود چلے لے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے. اگر وہ جائز سمجھ کے کریدا بیٹھے تھا اسلام تو خارج ہے کافر ہے انہیں کی توبہ ضروری ہے. جنہیں توبہ کر گن سی وال مسلح کو چڑھن کی اجازت ہو سی وال امامت کر سکتے. ان کوئی شخص اعلانیہ زنا کریں دے سارے دے سامنے کا مطلب ہے کہ اقرار کریں دے اور ان کو بڑا فخر سمجھ دے پورے علاقے پتہ ہے بندہ این ٹائپ کا ہے زنا کریں دے بندہ تو انہیں کہتے ضروری ہے توبہ اعلانیہ کرے اور بال امامت کرے. ایسے شخص نے پچھو پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے. حرام ہے نجائز ہے انہیں حج کہیں پڑھے تو خاتے کہہ نہیں اگر میں نماز دے دسے نا نماز بے حیائی برائی کو رکیں دیے حج بھی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جرا انسان سچے دل نال حج کر کے تو نکل دے وہ گناہ میں تو ایویں پاک تھی ویندے جی میں بچہ ماں دے پیٹ چ پاک تھی گیا سمجھ آیا نہیں ہے. تو ایسا اگر کوئی ایسا امام ہے جرا غلط نجائز فحشا فلمہ نے دے ننگیا فلمہ نے دے فحشا گالی کریں دے فحشا مذاق کریں دے فحشا گفتگو کریں دے ایسے شخص کو بچنا چاہیے. اور ویسے بھی امام کوئی بھی ہو دیکھو ایک چیز دی حد ہوگی اور تو میرے بزرگ ہی میرے والد کی حیثیت نہ لی میں عزت و احترام کریں گا لیکن میں کو کم از کم 3-4 سال تھی کہ کوئی آنکھ لے لے جیسے مفتی صاحب سارے نال فحشا مذاق کی تھی یا کوئی ایسے غلط یا ناجائز یا کوئی ایسا امام کی ایک حد ہوتی ہے. امام کو لیمٹ رہنا چاہیے. وہ ایک سربراہ ہے وہ ایک ممبر رسول دے بہ کے انہیں گفتگو کرنی ہے. وہ ایسا موقع نہ دے اپنے معتقدین کو اپنے نمازیں کو جن کی وجہ کو عزت و وقار جرائے خراب تھی وے اور مصلی رسول دے کھڑے تھے انہیں پیچھو کوئی بدگمانی پیدا تھی وے. ہاں اگر کوئی امام صفت کہنی امام کوئی ایسی گال کہنی کہ ول ان دے بارے غلط تہمت لاؤنا غلط الزام لاؤنا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے قطع نہیں کرنا چاہیے. ول اے مقتدی دا وڈا گناہ ہے ظن المؤمنین خیرہ. ٹھیک ہے علماء فرمائیں مومن دے اوتے اچھا گمان کرنا چاہیے. بدگمانی بغیر ثبوت دے بغیر پروف دے کہیں دے اوتے الزام اور کہیں دے اوتے تہمت بھی نہیں لانی چاہیے. نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر نہ ایک بندے دی چوری تھی گئی رات دی. اچھا بندہ ہی مشکوک تھی گیا پتہ لگ گیا فلانا بندہ ہے. اچھا ان چور کوئی پتہ لگ گیا کہ یار میں کو محسوس تھی کہ شک پہ گئی ان لوگوں کو پتہ لگ گیا. ہوں فجر دی انتظار ہے چور فجر تھی وے تو میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ بنیا تو جنہ دی چوری تھی وہی فجر دی انتظار چ سویرے تھی وے حضور دی بارگاہ شکایت کروں یا رسول اللہ نے چوری کی تھی. ہوں فجر تھی نا تو چور کو تو ظاہر گال پتہ آئی بھئی تو مقدمہ تو ونجنے جج دے فیصلے سے اور وہ ویلے تو جج حضور دی ذات مقدسہ ہے. مسلمان آپ بیٹھے اور فیصلے آپ کریں دیں. چور پہلے حضور کو پہنچ گیا پہلے جنہ دی چوری تھی وہ اللہ نہ پہنچی وہ پہلے پہنچ گیا. یا رسول اللہ فلانے دے رہے نا تو میرے اتنے الزام لائی بیٹھے چوری کا تو میں محلے سنی بیٹھا میرا نا دے میں ہی چوری کی تھی. فرمایا غلط گال ہے. مسلمان دے اتنے تہمت لاوے کافر دے تہمت نہیں لاونی چاہیے. مسلمان دے اتنے تہمت کیویں لاوے غلط گال ہے. اتنے وہی پچھو پوری واہ رہا وہ جی میں پیرا چاہ کر
خدا نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بندہ بیٹھے چوری کی تھی ساری رات کو سائیں کو ڈٹھے پکڑ تو نہیں سکے لیکن ڈٹھے سے حضور فرمایا تو کچھ شرم نہیں آتی تو اپنے مومن بھرا دیتے الزام نہ دے حالت چوری کی تھی بیٹھا ہو حضور ہی سمجھی بیٹھے ہیں آپ جانی جانا حضور فرمایا تو آپ شرم نہیں آتی تو ایک اپنے مومن بھائی دیتے چوری کا الزام نہ دے تو کوئی گواہ ہے تو کوئی ثبوت ہے جو کو موقع دے پکڑے پکڑ گئے ہوا نہ بندے گواہ چا بڑا ہوا کوئی ہے گواہ گواہ تھا کہنے لیکن ایسا ڈٹھا ہے چوری ظاہر گال جاننے ایک کے وسیب نے نال دا ہے تو سسیان کی دے حضور فرمایا نہیں اتنے قرآن پاک دی آیت نازل تھی اللہ سے فرمایا محبوب یہ جڑا بندہ آیا بیٹھا نا یہ واقع چوری کیتی ہے تو ان چوری کرن دے اندر میں رب گواہی دینا اور جتھا میں رب دی گواہی آ ونے اتھا رب دی گواہی کافی ہے بل بے کہیں دی ضرورت کہنی یہ حقیقت چور ہے اور جڑے آئے بیٹھے واقع یہ مظلوم ہیں انہاں دی چوری کیتی ہے فال اعضاء کو سزا دیتی ونے اور انہاں مال واپسی کیتا ونے گل سمجھ آئی نہیں یہ وجہ کو لو ایک بندہ اگر اگلے بندے کو آکھے نا یہ فلانا بندہ گندا ہے سارا جہان آ کے گندا ہے لیکن وہ ثبوت کیا نہیں تو کوئی گواہ کہنی پروف جیسے آئینی گواہ ہوئے شہدی گواہ ہوئے قطعی ثبوت ہوئے اصل ادھر الزام نہیں لا سکتے تو آپ کو کہ کوئی آج کل بار سا کو یا کھادی میں دیئے پیٹ سا کو یا کھادی میں دیئے میں کو کہیں آن کے آگے صحیح ہو مفتی صاحب اور رضوان تو گلہ بیٹھا کریں میں ہوں دی گال مان گئی تھی میں ہوں دی گال مان گئی تھی وہ جیرے انہوں اٹھی سی وہ رضوان کو ویسی آکسی رضوان مفتی صاحب تیرے گلہ بیٹھا کریں تیرے بارے بڑا برا بلا دا بیٹھا ہے وہ فلانا بندہ تو تیرے ہوتے تویز کی تھی کھڑے بھئی تیرے کو کیا ثبوت ہے یہ بھی سوری سنائی دے وہم و گمان دے آج تک پیرے تماشا بڑھا کے رکھا ہے ایسا تماشا بنا کے رکھا ہے ایسا تماشا بنا کے رکھا ہے کہ میں آتا کہ گھر کے اندر جتنا فتنہ فساد یہ پیر کرمیندے بیٹھے نہیں طرح کرمیندے گئے نہیں کوئی بیٹھے اس زمانے کے اندر جہ رہ گئے چاہتا کاپی قلم اور تیری تو ساس تیرے ہوتے تویز کی تھی کھڑی ہے اور تیرے تو سورا تیرے ہوتے تویز کی تھی کھڑی تیری تو تیرے ہوتے نوک خود تیری دھی تیرے ہوتے تویز کی تھی کھڑی وہ بندے خدا دے تو نہ نبوت تے مقام دے فیض ہے اگر خدا تے کوئی مقام بھی دیتے نا کہ تے کو پتہ بھی ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دیں دی کہ تو کو دس کہ تیرے تے فلانا کی بھی بیٹھے یہ صرف نبوت کا درجہ ہے کہ نبی دسے دے بھی عام بندہ نہیں دس سکتا کوئی اجازت کہنی بغیر ثبوت کے بغیر پروف دے دسنا تو انہیں علاج کر دیکھو اللہ سے اتنی ہمت لیتی تو بنا دے وہ چیز تاکہ نفرتہ ختم تھی بنے محبتہ بدل بنے ایسا عمل دے لڑایاں فساد یہ علم زنی ہوتے ولی ولایت غوثیت درجے دا ہوئے نا غوث پاک یاری علیہ سرکار کو بڑا تھا کوئی کہہ نہیں ولایت کے اندر صحابت و بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اعلیٰ درجے دے انہوں نے ولایت کے اندر دا کوئی بڑا کیا نہیں ولی انہیں کو حساب کر کے دسن دی اجازت کہنی تو آج ہوتے تمیز کون کی دکھا رہے حال ضرور کر جائے سلوات رکھو تویز لو اللہ دے کلام وچ برکت ہے لکھ کے دو ٹھیک ہے غلط نہ لکھ کے دو جائز لکھ کے دو کوئی آوے ان کو تحقیق کرو جائز نہ جائز گندہ ودے یہی میں بس لڑدا ودے بات سمجھ نہیں آئی ایسا ہونا چاہیے بغیر تحقیق دے بغیر ثبوت دے بغیر پروف دے کہیں بھی اتنے کوئی الزام نہیں لانا چاہیے کوئی توبت نہیں لانا چاہیے واقعتاً حقیقتاً اگر وہ امام شراب پینے یا فون دے غلط اور نجائز اور فحشہ گالی کریں دے یا ننگیا فلمانے دے یا گانے سن دے یا ایسے وہ ثابتاً ثبوت اور جو اگر تھی گے تو ایسے امام دے پچھو اجتناب کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے ایسے شخص کو امام ہی نہیں بنانا چاہیے
اگر فرض کرو نماز پڑھ گئی دی میں تو نماز تھی ویسی وقتی تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ نماز دے تروڑن والی چیزاں دے اندر جرا وہ کچھ چیزاں ایسے ہونے جرے جی میں دسیندا بیٹھا ان چیزیں نماز ترٹ ویندی، ان چیز نال ترٹ ویندی، وہ نماز دے خارج جدہ نماز پڑھاون شروع کرے سی ٹھیک ہے اساں وال نہیں اکثر نماز کہنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے فاسق و فاجر دے پچھو بامر مجبوری اگر تو کو نماز پڑھنی پے ونجے تو تواڈی نماز تھی اسی جماعت نال نماز نہ شروع نماز پڑھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم بارک تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واسطہ جلیلہ نال فجر کی نماز پڑھی سے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، سارے گناہوں کی مغفرت فرما، سارے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما، حضور کی امت کی بخشش فرما، کل بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہوں نے پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما۔